بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ 3-4 احادیث کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں منافق اور دیوس کے بارے میں۔ منافق اور دیوس، دیکھیں کوئی آدمی کسی کو اگر کہہ دے نا منافق ہو تم، تو اگلا ناراض ہو جاتا ہے، اور کہنا بھی نہیں چاہیے، یقیناً اس کا ناراض ہونے کا حق ہے، لیکن ہر بندہ اپنے گریبان کو ضرور دیکھے، کھول کے ضرور دیکھے کہ کیا نشانیاں منافق کی اور دیوس کی میرے اندر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ کون سی نشانیاں ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا۔ اگر ہم نہیں کر رہے تو اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے وعدہ خلافی والا تو نے نہیں بنایا۔ اگر کرتے ہیں تو ان کو مٹا دیں، ماضی پر توبہ کر دیں، آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں ہم کہ آئندہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ کہہ دیں انشاءاللہ، سب کہہ دیں انشاءاللہ، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ پھر فرمایا وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب بھی اسے امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ کوئی بھی چیز دے دو، امانت میں خیانت، امانت میں خیانت۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو موٹر سائیکل دے دو تو اس میں خیانت کرے، نہیں، ہر چیز میں خیانت۔ اگر ہم نے کی ہے اس طرح، اللہ کے سامنے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے کہہ دیں کہ انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں اگر ہمارے اندر یہ خامی ہے تو میرے نبی کا فتویٰ ہے کہ یہ منافق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم میں سے کوئی آدمی کسی کو نبی کہہ دے نا، وہ میرے نبی کا فتویٰ چلتا آ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹی کرے گا، جب بھی بات کرے گا جھوٹی۔ اگر ہم اسی طرح ہیں تو کلیئر ہے میرے نبی کا فتویٰ لگے گا، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کو ایک دوسرے کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ لا تقولوا للمنافق سیدنا، کبھی منافق اس طرح کی نشانی والا آدمی ہو اس کو یوں نہ کہا کرو آپ میرے سردار ہو سائیں، آپ میرے سید ہو، آپ میرے آقا ہو۔ ایسے آدمی کو کہا جائے جو جھوٹ بولے، ایسے آدمی کو کہا جائے جو منافقت کرے، ایسے آدمی کو کہا جائے جو امانت میں خیانت کرے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اذا قال الرجل للمنافق یا سید، اگر منافق کو یوں کہتا ہے نا وہ میرے آقا، تو اللہ رب العزت اس بندے پہ اس بات پر غصے میں آ جاتا ہے کہ تو میرے مخالف کو تجھ سے آقا کہہ رہا ہے۔ اگر میرا مخالف ہو، میں اس کو چاٹوں گا، اس کو دور سے سلام بھی نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا میرے نبی نے ذو الوجہین فی الدنیا، یہ منافق کے بارے میں، یہ جس طرح 2 چہروں والا ہوتا ہے دنیا میں، 2 چہرے ہوتے ہیں دنیا میں اس کے، ادھر ادھر۔ منافق کا کام کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا قیامت کے دن ذو اللسانین فی النار، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو 2 زبانیں یوں لٹکا دے گا، اور جہنم کی زبانیں، 2 زبانیں، اور دور سے پتہ چلے گا یہ منافق۔ جیسے دیکھیں دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہیں بھی پولیس والا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پولیس والا ہے، اگر اس کو یونیفارم پہنا ہوا ہے پولیس والا ہے، رینجر کی یونیفارم رینجر کا ہے، فوج کی یونیفارم فوج کا ہے، اور اسی طرح ہر اسکول کی یونیفارم یہ فلاں اسکول کا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کیٹیگری کا مجرم، فلاں کیٹیگری کا مجرم، فلاں کیٹیگری کا مجرم، اللہ کہہ دے گا الگ ہو جاؤ۔ کیا رہے گا ہمارے پلے بھائی؟ پھر آخری بات میرے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت مؤمن یسخر ولا دیوس،
وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ کوئی مسلمان کے ساتھ مسخریاں کرتا ہے اور بے شرم ہے، دیوس ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، یہ نہیں جا سکے گا۔ پھر فرمایا ثلاث لا يدخلون الجنہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ کے نبی نے مہر لگا دی، جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ایک ان میں سے دیوس ہے، والرجل، میرے نبی نے فرمایا جو عورت مردوں کی شکل بنانے والی ہو، جو مرد عورتوں کی شکل بنانے والا ہو نہیں جا سکے گا۔ ارے اللہ نے تجھے عزت والا مرد بنایا، ارے اللہ نے آپ کو عزت والی عورت بنائی، اپنے حال پہ رہو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں ہم تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے مرد کو مرد عزت والا اپنی جگہ پہ بنایا، اور عورت کے لیے عورت۔ دیکھو عورت کی شان اللہ نے سورہ نساء پوری لائی، سورۃ النساء، عورتیں، النساء کا مطلب عورتیں، یہ امرت کی جمع ہے، یعنی عورت نہیں عورتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بتایا، اتنی شان بڑھا دی ان کی بھی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے مرد بنایا، میں اس پر راضی تھا، تو اسی پر راضی رہ۔ تو اس لیے، اور تیسرے نمبر پہ جو دائمی شرابی ہے، توبہ نہیں کرتا، اس آدمی کو بھی اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی حدیثیں سنائی جاتی ہیں نا، ہم کوشش کریں عمل کی۔ یہ ہم سناتے اور آپ سنتے اس لیے ہیں کہ ہم عمل کی کوشش کریں، کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ آپ جب بھی خدا نخواستہ دوسرے کو آپ کے دل کے اندر یہ آ رہا ہے نا کہ یہ برا آدمی ہے، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں کہ یار میرے اندر کتنے گناہ ہیں۔ اگر نہیں ہے تو الحمدللہ، اگر ہیں تو پہلے اپنے گناہوں کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔